دیگر ہماری شہر اور میرے یہاں پر جمع ہوئے اس بات کا تو واضح اشارہ ابھی رئیس صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیا ہے کہ کسی مخصوص جماعت کی طرف سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے انویٹیشن نہیں تھا، لیکن افسوس کہ آج ہم سمجھتے تھے کہ اور بڑھ کر شاید سب کو تک لگنا نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوئی لاپرواہی اور بے بسی کا عالم ہے کہ ہم چند 100 لوگ 100 لوگ یہاں پر جمع ہوئے. تو بہرحال غیروں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے شاید آج محترمہ فاطمہ زکریا کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہونا پڑا. کیونکہ میرا بھی تعلق مولانا آزاد کالج سے اور میں ایک اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہ خبریں پچھلے 2-3 سالوں سے کافی چرچا میں تھی. اس سلسلے میں میں نے ایک اخبار کو نمائندہ ہونے کے حیثیت سے کئی مرتبہ انتظامیہ سے بات کی، لیکن انتظامیہ کا اپنا ایک رویہ رہا ہمیشہ کہ آپ جب کبھی بھی جاتے تو آپ سے 100 ملت کی دعائیں دے کر اور ایسا کسی بھی قسم کا کوئی اقدام نہ ہونے کی یقین دہانی کرا کر آپ کو واپس بھیج دیا جاتا. ہم چاہتے چاہے میں ہوں چاہے دوسرا بارات کے لیڈر ہے، اگر ہم چاہتے تو اس معاملے کو آج سے 1 سال پہلے بہت زیادہ بڑی ایشو بنا کر پتہ نہیں شہر میں کیا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے نیت کے ساتھ بھی اللہ ہمیں ضرور مدد کرا ہوگا. لیکن ہم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ہمارے اپنے خاندان کی لڑائی ہے، ہمارے اپنے خاندان کی رساکشی ہے، تو ہم اس سڑکوں پر کیوں لے جاتے. شاید ہماری یہ حکمت یا ہماری مسئلہ کی وجہ سے آج جو ہے تو منافقوں کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے آج اس کو باضابطہ غیروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا. میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس دن سے خبر آئی ہے کہ محترمہ صوفیہ تھوڑے پرس میں آ گئی ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ادارے کو فروخت کر دیا گیا ہے، فیل کر دیا گیا. تو دوستو ان منافقوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا بہت قانون ہم بھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت قانون ہم بھی جانتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ ٹرسٹ کو بظاہر بیچا نہیں جاتا بلکہ ٹرسٹ کے ایکس ممبران کو استعفیٰ دے کر نئے ممبران کو اس کے اندر راستہ دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ انڈر دا ٹیبل آپ اور میں شاید اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیا ہوگا. یہاں پر مقصد یہ واقعہ اس لیے بتانا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کئی مرتبہ ایم صاحب، ناصر صاحب، جتنے لوگ اپنے اسٹیج میں موجود نظر آ رہے ہیں ان کو بہت سارے لوگوں نے پردے کے پیچھے رہ کر اپنی مرتبہ کوشش کی کہ حالات کافی حد جائزہ لیا جائے. لیکن افسوس کہ اپنی اپنی روٹی دال سیکھنے والوں کا یہ انداز رہا کہ انہوں نے ہمیشہ حالات کو جو ہے بتایا. بہرحال اب شکریہ بڑے یہاں پر ایز اے ٹرسٹی داخلہ کر لیے، بہت اچھے شکریہ بڑے نہیں، ہم تو شرد پوار صاحب کا استقبال کرتے ہیں مولانا آزاد کی طرف سے. لیکن آپ ایک کام کیجیے، آپ مراٹھواڑہ شکشن پرسارک منڈل میں ہمارے 2 سے 4 مسلمان بھائیوں کا رابطہ کریں. اس لیے آئیے، ہم افغانستان میں نہیں رہ رہے، ہم پاکستان میں نہیں رہ رہے، ہم کو پتا ہے ہندوستان میں رہ رہے ہیں. ہم دستور ہند کی پوری عزت کرتے ہیں، ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں. ہم نے چاہتے کہ ہم اپنے غیر بڑے بھائی کی طرح اپنی دکانیں عام کریں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی شان بچانا چاہتے. ہمارے کو آپ کے ٹرسٹ میں آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ جس وچار دھارا کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سراسر مہاراج مسلمانوں کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں منافقوں کا ایک امجد صاحب یہ بھی حضرت بڑے ٹرسٹ کو کیا ہوگا. ارے بھائی قیمت ہے جو کچھ بھی ہے تو آپ ایک کام کیجیے، آپ کو کروڑوں اربوں روپے اوپر والے نے نوازا ہے، رائٹ والی کانگریس پارٹی کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی دولت ہے. میں تو سنا کہ ان کے کئی لیڈران جو ہے تو نوٹوں کے ہٹوں پر آپ تقریباً ہوتے ہیں، تو آپ 2-5 ایکڑ جگہ خریدیے اور اتنا اگر مسلمانوں
फिर क्या होता है कि वो जो जिम्मेदारान होते हैं वो आरटीआई की बुनियाद पर उस ब्लैक मेल को लेकर के मैनेजमेंट के सामने खड़े करते हैं और मैनेजमेंट कहते हैं कि मैडम बहुत बुरा होगा, हथकड़े लग जाएंगे, हथकड़े जैसे इनके जहेज आएंगे, उठे पड़े कि मैडम हथकड़े को लगा कर और फिर वो 4-5 लाख रुपए थे बाला मांडोली वगैरह। तो ये एक वाक्य नहीं है, कई वाक्य थे। बहरहाल जो लोग कर रहे हैं ये यहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह और आचरण भी करेंगे। वो इरादा सिर्फ इरादा नहीं बल्कि तहरीक है। सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा में आप मुसलमान की हालत में आपको नजर आ रहे हैं। मैं बोलने के काबिल जो बना हूँ वो उस इदारे की देन है, आप सुनने के काबिल जो बने ये उस इदारे की देन है। तो बराबर मेहरबानी मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में ना लें, इसको जहाँ जैसे बन पाता है एक एडॉक कमेटी आमर साहब आपको तश्कील दे, इसमें मुख्तलिफ की पार्टियों के नुमाइंदों को आप शामिल करें जो मिलत नजर रखते हैं उनको साथ में लेकर एडॉक कमेटी इसमें तश्कील दी जाए और तश्कील देने के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यहाँ बोलने का मौका दिया गया पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तरह मोहनलाल कॉलेज भी एक आवाज की जगह पर बना हुआ है और उसके ऊपर मुसलमानों का ही हक है और वो सारी जायदाद जो मुसलमानों की औकात की है वो मुसलमानों की है। मेरे दिमाग में एक बात है कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जो जगह है वो निजाम सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 एकड़ दी थी, क्या उसके अंदर भी हमारा हिस्सा हो सकता है? ऐसा मेरे को इसी मालूमात है कि बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को निजाम सरकार ने 2 एकड़ जमीन दी थी, जबकि नहीं दी थी तो फिर हमारा हिस्सा हो सकता है? जब हमारा वहाँ हिस्सा नहीं हो सकता तो मोहनलाल कॉलेज में फिर किसी गैर कौम का कैसा हिस्सा हो सकता? साहब ने आवाज उठाई है औकाफ की जगहों को मुसलमानों को उसके ऊपर बसाना है, वो बहुत बड़ी आवाज है। उस आवाज के साथ हम सब मुसलमानों को इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से साथ देना चाहिए और उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। औरंगाबाद में ऐसे बहुत सारे काबिल लोग हैं, अपनी आय की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे काबिल लोग हैं, उनको बिठाकर एक पैनल बनाया जाए और क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उस दर्जे के काबिल है जहाँ औरंगाबाद में मौजूद है, उन लोगों को बिठाकर एक पैनल बनाया जाए और फिर आप क्या कर सकते हो उसमें लोग परेशान कर रहे हैं, उनको भी देखो। मुस्लिम लोग शहर के बड़ी बड़ी मांग भी देते हैं, निकालते, तो उसके ऊपर भी रोक लगना चाहिए नहीं। और वो कॉलेज के कई मसले मसाइल है, आज अपना कॉलेज है, अपने को सब मिलकर काम करना है और ये जो परेशानी हो रही है ये क्यों नहीं? आमदार साहब ने उनसे पूछना चाहिए। आप पूछो
کسی زمانے میں اورنگ آباد میں ایک ایسا ہال تھا جہاں پر سارے کلچرل ایکٹیویٹیز ہوا کرتے تھے. آج اس کی حالت کیسی ہے؟ لیکن اس کے لیے بہت حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں. اس کی جو حالت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقف بورڈ کی ایک زمین کے اوپر اسی طرح کا ایک کلچرل ہال جس کے اندر شادی خانہ بھی ہو اور ایک سیمینار ہال جہاں پر ہم اس طرح کے میٹنگس لے سکے، وہ کام ہم نے حمایت صاحب کے پاس، وزیرات کے پاس شروع کیا تھا. 2 کروڑ روپے سرکار کی طرف سے لے کر آئے تھے. لیکن جیسا کام شروع ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر کسی نے اسٹے لے کر آ گیا ہے کہ یہ زمین میری ہے. میں کئی دنوں تک انتظار کرتا رہا کہ وہ اسٹے وقف بورڈ والے ہٹائیں گے. کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی. تو میں ایک دن وقف بورڈ کے سی او کے پاس گیا. جو نئے سی او صاحب آئے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، بھاجپ کی سرکار سے کسی مسلمان کے پروجیکٹ کے لیے پیسے نکالنا کتنا مشکل بات ہے یہ میں ہی جان سکتا ہوں. ہم نے 2 کروڑ روپیہ لے کر آئے ہیں. وقف بورڈ کی زمین ہے، آپ ہی کے اس کے اوپر آپ کا پروجیکٹ بنے گا تو آپ ہی کا ریونیو بڑھنے والا ہے. وہاں پر کام رکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اسٹے مل گیا ہے. ایک صاحب کو انہوں نے گھنٹی بجا کر بلائے اور گھنٹی بجا کر جب وہ صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ روز آباد کا جو پروجیکٹ ہے اس پر اسٹے کس نے لے کر آیا ہے؟ تو وہ صاحب اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے لے کر آیا ہے. میں نے کہا صاحب جہاں تک میری جانکاری ہے بیگم پورہ پی آئی نے جب کام رکوایا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہاں کے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے کسی ایک شخص نے یہ کہہ کر اسٹے لے کر آیا تھا کہ یہ زمین کا حصہ میرے اس میں آتا ہے. تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ 100% شور ہیں کیا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے اسٹے لے کر آیا، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میرے کو دیکھنا پڑے گا کہ کس نے لایا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آج دیکھیں کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے اپنے ادارے، ہماری اپنی جو جائیدادیں ہیں ان کی حالت کیسی ہو رہی ہے. اس کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یقیناً وقف بورڈ ذمہ دار نہیں ہے. یقیناً وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے جو سو رہا ہوتا ہے اسے اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اسے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے آج یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ 8 دن پہلے جب یہ خبر میں ممبئی کے وِدھان سبھا کے اندر ایک اخبار کے اندر لوک ستہ میں پڑھا کہ سپریہ سولے کو، راشٹروادی کانگریس کی وریشٹھ نیتا سپریہ سولے کو مولانا آزاد کالج کے ٹرسٹ میں لیڈ کیا گیا ہے اور اس کو کنفرم کیا گیا میڈم فاطمہ زکریا کے ذریعے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ پچھلے کئی سالوں سے مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب یہاں سے اورنگ آباد سے پورا منتقل ہو رہا تھا این ڈی ٹی وی میں کام کرنے کے لیے، تو اس وقت میرے پاس اورنگ آباد شہر کے کچھ لوگ آئے تھے، بہت معتبر لوگ تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑیے، ہم مولانا آزاد کالج کو بچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا مولانا آزاد کالج کو کیا ہو گیا ہے ایسا جو آپ بچانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت وہاں پر غلط کام ہو رہے تھے، وہاں پر اپوائنٹمنٹس کو لے کر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا ادارہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقیناً ایک اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہے. مولانا آزاد کالج کے بارے میں بھی اس وقت میں نے یہی سوچا تھا. میں انہیں ایک بات جب انہیں بار بار مجھ سے وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ آئیے ہمیں مولانا آزاد کالج کو بچانا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے ایک بے قیمتی ہیرا ہمیں مولانا آزاد کالج کے نام پر دیا ہے. اتنے سارے جو ادارے چلائے جا رہے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں ان سے جو چلانے والے ہیں تھوڑی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر مداخلت کرنا، میں نے اس کے اندر جا کر ان کا وروध کرنا. میں نے کہا میں اس دن ان کا وروध کروں گا کہ جو کام ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے اورنگ آباد کے لیے اور مراٹھواڑہ کے لیے کیا ہے، اگر اس کا جس دن میں نے 5% بھی ان کے مقابلے میں اگر کام کروں گا تو میں جا کر کہوں گا کہ صاحب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. 5% بھی اگر میں نے جو ان کے مقابلے میں جو کام انہوں نے کیے تھے تعلیم کو پہنچانے کا کام کیے تھے. آج جب یہ خبر پڑا تھا تو میرے لیے یہ خبر نہیں تھی کہ سپریہ سولے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹرسٹی کے روپ میں آئے تھے.
सुप्रिया सुले को यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर लेने के लिए बहुत सारे लोग कोशिशों में जुटे हुए थे। बड़े अफसोस के साथ बहुत सारे अपने लोग जुटे हुए थे कि अपने इदारे के अंदर गैरों को किस तरह से दाखिला दिया जाए। ये ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, लेकिन कहीं पर भी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि ये सचमुच हो रहा है या पिछले 10-11 सालों से हर थोड़े दिन को लोग खड़े रहते हैं और ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक दिन मेरे हाथ मैडम फातिमा ज़करिया का वो पत्र, वो लेटर मिला जिसके अंदर सुप्रिया सुले को लिखा गया था कि आप जैसी शख्सियत का मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर हम आपको ट्रस्टी के तौर पे ऊपर लेना चाहते हैं और आपके आने से हमारे इदारे को किस तरह से चार चांद लग जाएंगे। वो लेटर जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसके दूसरे ही दिन मैडम फातिमा ज़करिया के पास गया, उनका टाइम लिया और जाकर मैंने उनसे ये कहा कि मैडम मैं बहुत दिनों से ये बात सुन रहा था कि आप राष्ट्रवादी के लोगों को अपने ट्रस्ट के अंदर लेना चाह रहे थे। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने आपका लिखा हुआ, आपका साइन किया हुआ लेटर मैंने देखा है। मैंने कहा मैडम बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये नाराजगी है इस बात को लेकर। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उस वक्त मैडम फातिमा ज़करिया ने मुझसे ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जबकि एक दिन पहले मैंने अपनी आंखों से वो लेटर देखा था जिसके ऊपर मैडम फातिमा ज़करिया की सिग्नेचर थी। मैंने मैडम को ये कहा कि मैडम कुछ भी करिए, ये इदारा हमारा है, हमारा इसके साथ एक लगाव है, एक इंटरेस्ट है और सिर्फ मेरा ही नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ, जिस तरह ज़हीर भाई ने बताया है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो औरंगाबाद शहर के एमएलए की हैसियत से नहीं खड़ा हुआ हूँ, मौलाना आजाद कॉलेज के 92 बैच का एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, मैं उस दौर का स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हुआ हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कोशिश जो हो रही है, यकीनन अगर आप करना था तो आपने कह देना था कि नहीं हम लेकर आ रहे हैं। मैडम ने मुझसे कहा कि देखिए अभी कुछ दिन पहले हमें शरद पवार साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। उन्होंने कहा कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जब शरद पवार साहब को बुलाया गया था तो उन्होंने 50 लाख रुपए हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन सेंटर के लिए दिए थे। मैंने कहा मैडम 50 लाख रुपए की बात है, मैं आपको जबान देता हूँ पूरे हिंदुस्तान से ऐसे 50 लोग मैं खड़े करूंगा जो आपको 50 लाख रुपए मौलाना कॉलेज से देंगे। सवाल पैसों का नहीं है कि 50 लाख रुपए दिए हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश और एक ऐसी राजनीति की वजह से ये सब खेल खेला गया है। कुछ महीनों पहले से कैसी तैयारियां हो रही थी, कैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। जब मैडम के सामने पहली मर्तबा ये प्रस्ताव गया था कि हमको सुप्रिया सुले को लेना है, तो मैडम ने कहा था कि औरंगाबाद की आवाम क्या इसे कबूल करेगी। तो वहां पर मौजूद कुछ मुसलमान लीडरों ने ये कहा था कि नहीं मैडम, कहीं किसी का विरोध नहीं होगा और अगर होगा भी तो हम संभाल लेंगे। तो ऐसी सूरत में जब ये मामला हुआ तो मैं ये यकीनन शायद नक्शबंदी ने जो ये कहा है कि आज एनसीपी का जो भी कॉलेज है, उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, आज एनसीपी के एमजीएम का इतना बड़ा कैंपस है, उनका ट्रस्ट वहां पर चलाया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने ये राय दिए हैं कि इस ट्रस्ट के ऊपर अगर किसी को लेना है तो इम्तियाज जलील को लेना है, मुझे लेना है मौलाना आजाद कॉलेज के ट्रस्ट पे। यकीन मानिए अगर मेरा दिल अगर होता तो आज से 10 साल पहले मैं उस ट्रस्ट के ऊपर चला गया होता। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं उस ट्रस्ट के ऊपर गया तो यकीन मानो मेरे लड़ने की ताकत मेरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़े रहना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं उस ट्रस्ट में रहूंगा तो मैं ही लड़ूंगा, मैं तब जाकर लड़ूंगा नहीं, हम बाहर रहकर भी। जिस तरह मैंने मैडम से ये कहा था, मैडम मौलाना आजाद कॉलेज से हजारों ऐसे नौजवान हैं जो आधी रात को अगर खुदा न करे इस कॉलेज के ऊपर कुछ आफत आई तो आधी रात को आधा शहर आपके कॉलेज के सामने खड़ा रहेगा इस इदारे को बचाने की क्या वजह है कि सुप्रिया सुले को यहाँ पर हमारे अपने इदारे के अंदर लेकर आना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
ایک ٹرسٹ ہے. اس ٹرسٹ کو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر انا مرے نام کے جو شخص ہے، وہ انا مرے نام کا شخص اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس ٹرسٹ کے اندر کام کرتے تھے. وہ ٹرسٹ وہ لوگ چلاتے تھے. راشٹروادی کانگریس کی بھی تھی انا مرے، لیکن اس کے اندر راشٹروادی کانگریس کے ایک اور نیتا ستیش چوہان صاحب پوچھے. جب ستیش چوہان صاحب اس ٹرسٹ کے اندر گئے تو بعد میں یہ ہوا کہ راتوں رات ایسی چٹنی چلائی گئی کہ انا مرے اور ان کی پوری ٹیم باہر ہو گئی اور ستیش چوہان اپنی ٹیم کے ساتھ آج اس کے اوپر خالص ہو گیا ہے. ہمارا ڈر یہی ہے. ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں پورا یقین ہے کہ آج 1 سال 2 سال 3 سال تک اس ٹرسٹ کو اس آزاد کالج کے اندر کچھ نہیں ہونے والا، اور وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اتنی جلدی یہ سب کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی طرف سے. لیکن دوستوں، آج آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ آنے والی پیڑھی، ہمارے نوجوان نسل جو وہاں پر جانے والی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آج کچھ بھی ہو، مولانا آزاد کالج کے اندر جب غریب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے 3-4 انسٹالمنٹ کے اندر فیس دینے کی سہولت کی جاتی ہے. غریب بچوں کو کنسیشن دیا جاتا ہے، رعایت دی جاتی ہے، اتنا پریشر نہیں رہتا ہے. لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ جو نیا ٹرسٹ تیار کیا گیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ہی انسٹالمنٹ کے اندر پیسے لینا. سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے غریب تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے. ہوگا یہی کہ آج سے 5 سال کے بعد شاید ہم اس کرسی کے اوپر رہے نہ رہے، لیکن ایک بات ہے کہ 5 سال کے بعد جب ہلچل شروع ہوں گی کہ راتوں رات پرانے سبھی ٹرسٹیز کو ہٹا دیا جائے گا، کالج کے پرنسپل کو صاف کر دیا جائے گا، مینجمنٹ میں کام کرنے والے ہمارے اپنے لوگوں کو صاف کر کے دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا جائے گا. یہ سچائی ہے کہ آج جب اس ادارے کے اندر کوئی ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑی ہی ایک عام بات سمجھ کر قبول کر لے، یا کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے اس کالج سے پاس ہوئے ہزاروں ایسے اسٹوڈنٹس جو صرف اورنگ آباد میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا بھر میں پھیلے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے کہ یہ فیصلہ کیوں اور کیسے لیا گیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے. ایک کمیٹی بنا کر ہم چاہیں گے کہ میڈم زکریا کے پاس جا کر یہ کمیٹی میں اپنی بات رکھے. اور میں جیسا آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ادارے کے اندر کام کرتے ہیں جنہیں مہینوں سیلری نہیں ملتی ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. یہ اگر کھولنے کے لیے اگر جائیں گے تو بہت سارے باتیں سامنے آئیں گی، لیکن منشا ہماری یہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ ادارہ اچھے سے چلنا شروع ہو جائے تو یقیناً یہ سب مدعوں کا حل نکالا جا سکتا ہے. میں خود یہ بات کو محسوس کیا ہوں کہ آزاد کالج کے اندر ایک LSC پاس ایک لڑکی تھی جو بہت قابل تھرو آؤٹ میرٹ لڑکی تھی. وہ بچی وہاں پر لیکچرر کے طور کے اوپر لگی تھی. قریب 2 سال اس نے وہاں پر لیکچرر کی حیثیت سے کام کیا. جب 2 سال کے بعد ایک پروگرام میں اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی یہ جان کر کہ تھرو آؤٹ میرٹ لڑکی، اس کو سیلری جو ہے وہ محض 8,000 روپے دی جا رہی تھی. محض 8,000 روپے. اور میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی قابلیت کیسی ہے. میں نے کوشش کیا کہ اسے اسی کالج کے اندر پرمنٹ مل جائے، لیکن نہیں ہوا. موقع یہ تھا کہ میں نے پورا کالج کے اندر کوشش کر کے ریکروٹمنٹ چل رہے تھے، وہاں پر بچی کا CV کروایا. پہلے ہی انٹرویو میں اتنے سارے لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے وہاں کی پوسٹ کے لیے. انہوں نے پہلے ہی دن اس کو نہ صرف لیا بلکہ وہیں کا وہیں اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کے 60,000 روپے کی نوکری کے اوپر انہوں نے وہاں پر. سوال یہ ہے کہ اتنا اچھے جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ اگر ہمارے اداروں کے اندر صرف لگوں سے اگر چلے جائیں گے کہ صاحب کوئی بلیک میل کرنے کے لیے آئے گا، میرے ماما میرے بھانجے میرے بھتیجے کو لے لو. آج آزاد کالج کے بارے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم اندر لا کر نہیں بٹھانا چاہیں گے، جو لوگوں کا منشا صرف یہی ہے کہ بلیک میل کرنا، وہ لوگ آج اس طرح سے کالج کو بدنام کر رہے ہیں. مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوتا ہوگا. اب ہم یہ کوشش کریں گے جو بھی خواہش مند لوگ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جو یہاں سے پاس آؤٹ سینئر لوگ ہیں، جیسا صاحب آپ نے بتایا
اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لوگ بھی آئے, ہمارے نوجوان لڑکے بھی اس کے اندر شامل ہوں, ایک اچھی کمیٹی بنائیں گے اور ایک کمیٹی بنا کر میڈم کے ساتھ ادارے کے جتنے بھی رسپانسبل لوگ ہیں ان کے ساتھ چرچا کریں گے اور صرف یہی مانگ کریں گے. منشا یہ نہیں ہے کہ ہماری سپریہ سورے میڈم کے ساتھ کوئی ذاتی کہیں کوئی ہمارا اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اچھے لوگ پورے ہندوستان میں جو ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ, اگر آپ کو نہیں ملنا ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں, ممبئی میں, پونا میں, کلکتہ میں کتنے سارے, آپ کے اپنے شہر اورنگ آباد میں اگر ڈھونڈنے کے لے کے آپ تو بہت سارے تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ جو تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو آپ دیجیے, وہ لوگوں کو آپ ساتھ میں جڑائیے. لیکن اگر ہماری ایک کمیٹی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی حل نکلتا ہے تو یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ ہال کے اندر سے اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اتنے سارے لوگ سے تو کچھ ہوگا نہیں. یہ ایک ایک شخص جو ہے وہ 100 کے برابر ہے. اگر سیدھے طریقے سے بات نہیں مانی گئی تو میں تمام نوجوان لڑکوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو آزاد کالج کو اگر بچانا ہے تو سڑک کے اوپر بھی آنا پڑے گا, سڑک کے اوپر بھی لڑائی لڑنی پڑے گی. اگر آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو دوستو یقین مانیے وہ دن دور نہیں جب اس پورے ادارے کے اوپر ایک راجنیتک پارٹی کا قبضہ رہے گا. میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیسی ہے, یہ کس حد تک جا سکتے ہیں, یہ کیسا پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں, یہ سب میں جانتے ہوئے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم غفلت میں رہے, اگر آج ہم خاموش رہے اتنے بڑے اہم مدے کو لے کر جو میرے معاشرے سے, میری قوم سے تعلق رکھنے والا مدعا ہے, اگر اس کے لیے اگر آج ہم اٹھیں گے نہیں, اگر اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو شاید یہ اکلوتا ایک ادارہ جو پورے مہاراشٹر کی شان ہے, مہاراشٹر کے اندر اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے, کسی بھی شہر کے اندر اتنی بڑی ایک انسٹیٹیوٹ جس کے اندر ہزاروں مسلمان بچے اور الگ الگ سماج سے آئے ہوئے لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر رفیع زکریا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, میڈم زکریا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ادارے کو اتنے اچھے سے چلا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مولانا آزاد کالج کی سیاسی اکھاڑا بن جائے. آج شروعات ہوئی ہے, انشاءاللہ اگر اس کو ہم یہی ختم کر دیں گے تو آگے کے خطرے سے ہم بچ جائیں گے. اگر اس کو ہم ایسے ہی پنپنے دیں گے, ایسے ہی بڑھنے دیں گے تو یقین مانیے آنے والی نسل ہم سے یہ سوال کرے گی, آنے والا ہمارا جنریشن ہم سے یہ سوال کرے گا کہ اتنا بڑا آپ کا ادارہ ہوا کرتا تھا, جب بہروں کے ہاتھ جا رہا تھا تو آپ خاموش کیوں تھے. یقین مانیے اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اسی لیے میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے یہاں پر اٹھنے سے پہلے آپ کو یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ میں اب ایک موومنٹ چلاؤں گا, سوشل میڈیا کے ذریعے, پوسٹرز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے. جب کسی کے بھی کمپیوٹر میں اگر ہم کھولیں گے, واٹس ایپ کھولیں گے تو جس طرح سے ہم نے ریزرویشن کے اس کے اوپر ایک مہم چلائی تھی, جس طرح سے ہم لوگوں نے بہت سارے مدعوں کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے تھے, ہم ایک مدعا لے کر آئیں گے, سپریہ گو بیک. یہ میسج بھی کالج کے تمام ذمہ داران اور ٹرسٹیز تک پہنچ جائے. ایک بار پھر سے میں آپ سے گزارش کر کے کہنا چاہوں گا, یہ جو معاملہ ہے اسے سیاسی نظر سے مت دیکھیے. ہمارے سیاسی اختلاف ہوں گے, ہماری کانگریس کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں, راشٹروادی کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں, سینا بھاجپ کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سیاست کا مدعا نہیں ہے. اور میں ایک بار پھر سے دوہرا رہا ہوں, میں یہاں پر ایک سیاسی شخصیت کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں, ایک ایسے شخص کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو درد آپ کو ہے وہ درد مجھے بھی ہے. اور میں یہاں پر ایک آزاد کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں, اور مجھے یقین ہے یہ موومنٹ جو ہے صرف آپ اورنگ آباد کے حد تک نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہے, ہم اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر ایک میسج تیار کریں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زوروں سے اس کیمپین کو چلائیں تاکہ جیسے ہی ہماری کمیٹی وہاں پر جائے گی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کمیٹی میں بناؤں, آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے, خواہش مند ہے, تو یقیناً آئیے اور اس کمیٹی کو جوائن کریے. اور ایسے لوگ جا کر آزاد کالج کے ٹرسٹیز کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنی بات رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے یہ ادارہ ہمارا ہے, یہ کالج ہمارا ہے. بہت سارے مدعے ہیں جن کے اوپر ہم چرچا نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہمارا ادارہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ان غلطیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑے مدعے کو ہم فوکس کریں گے, اور اس بڑے مدعے کا حل نکل جاتا ہے تو انشاءاللہ باقی سارے مسئلوں کے حل دھیرے دھیرے نکل جائیں گے. بہت بہت
الحمد للہ.